وہ جو انہیں جواب ملا ہوا تھا نا، وہ ٹون بتا رہی تھی کہ بیک فٹ پہ ہی جا رہے ہیں، لیکن ظاہر فیس سیونگ چاہ رہے تھے اور وہ امریکہ کی شکل میں آ گئی. دیکھ لیں طاقت ہے یہ. اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی، اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی. وہ کتنے جو بابے بم پھڑنے والے، کسی بابے دا شہر نہیں جے بچیا. کراچی سمندر روکیا سی نا، کتنے گئے بابا جی؟ لاہور والے بابا جی کتنے جے؟ اللہ کا شکر ہے بابے فیل ہو گئے. تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی جو ہے بابوں کے فیل ہونے کی ہے. اس کو بڑی خوشی چڑھی ہوئی ہے کہ بابے فیل ہو گئے. اللہ کریم کا فرمان ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ کا اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کمینہ آدمی اللہ کے ولیوں سے نفرت کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے. یہاں تک کہ امریکہ غوث وقت ہے اور اللہ کے ولیوں سے نفرت. درو راٹھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کے ولیوں سے نفرت. درو راٹھی سے آئی لو یو اور اللہ کے ولیوں سے کیا کرنا؟ دشمنی کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہے. اس لیے یہ ظالم آدمی، کمینہ آدمی اللہ کے ولیوں سے دشمنی کر رہا ہے. اور اللہ کا اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ چاہے سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، سب اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں. اسے کہتے ہیں جھوٹا مکار آدمی ہے. اب تو سیاسی پارٹیاں بھی اس کے جھوٹ اور مکار سے آگاہ ہو گئی ہیں، وہ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. بھئی یہ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی کہ بھارت نے پاکستان پر چڑھائی کی، اور اس کا یہ گمان تھا کہ ہم نے ملیا میٹ کرنا ہے پاکستان کو. پاکستان ایک مؤثر جواب دیا اور وہ ثالثی پر مجبور ہوا، اور لوگوں کو اس نے جا کے کہا، ٹرمپ کی منتیں کی کہ جناب علی ہماری جو ہے وہ سیز فائر کرائیں. اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی. تو شکر کے بجائے یہ نفرت پھیلا رہے، ہر بات میں اللہ کے ولیوں سے دشمنی، نفرت. کس اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ سمندر کو رکھا ہوا ہے؟ کس اللہ کے ولی نے کہا تھا؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ولی فیل ہوئے، تو کس اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ میں بم پکڑ لیتا ہوں؟ ہر بات کو غلط انداز سے پیش کرنا. بی بی سی کی رپورٹ ہے، جب کراچی میں سمندری طوفان آیا تو بی بی سی والوں نے لوگوں سے جا کے پوچھا کہ بھی آپ یہاں سے نقل مکانی کریں، سمندری طوفان آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا، کیونکہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اس برکت سے انشاءاللہ کراچی کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بات ہوئی، بی بی سی والوں نے رپورٹ کی. اب اس کو کس انداز سے پیش کر رہا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں کہ جناب علی وہ جو پیشاب نہیں روک سکتے انہوں نے سمندر کیسے روکنا ہے. بھئی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے ولی ہے تو انشاءاللہ کراچی کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بات ہے. اس نے بات کو مروڑ تروڑ کے جناب علی وہ پیشاب نہیں روک سکتے تو سمندر کیسے روک سکتے ہیں؟ ان بابوں نے سمندر روکا ہوا ہے، بابے فیل ہو گئے. اب کس بابے نے کہا تھا کہ میں نے بم پکڑنے؟ لوگوں کی ایک رائے ہے. لوگ جس طرح کہ عوام میں ایک بات پھیل جاتی ہے، جس طرح عوام میں یہ بات پھیل گئی کہ مرزا جہلمی کی نسل میں خطا ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، تو یہ لوگوں کی رائے ہے، تو اس کو آپ مان لیں گے. آپ اگلی ویڈیو میں کہہ دیں کہ میں حلالی نہیں ہوں، میں وہ ہوں. تو لوگوں کی بھی رائے. اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں جناب علی میں نے مناظرہ کرنا ہے تو مفتی منیب الرحمان سے مناظرہ کر رہا ہے. تو کیا مفتی منیب الرحمان نے فتویٰ دیا ہے کہ بزرگ جو بم پکڑتے ہیں، یا اس کی تقریر میں کہیں ہے کہ وہ بزرگ بم پکڑتے ہیں پھر آپ ان سے مناظرہ کریں؟ آپ عوامی بات اٹھاتے ہیں اور مناظرہ جو کرنا ہے کس سے کرنا؟ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب سے. علمی بات کریں. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھنی. اور یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو. انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو. الحمدللہ. دھروو راٹھی آئی لو یو، یہ قرآن کا دشمن ہوا. قرآن کی کئی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ روئے زمین پر بہت بڑی نعمت ہے، میں دل سے محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کافروں سے نفرت کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے. تو قرآن کا دشمن کون ہوا؟ یہ شخص ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے دشمن ہوا کہ دھروو راٹھی جو ہے، جعلی جو ہندو پنڈت ہیں ان کے خلاف ہے. اب یہ کہتا ہے میرا اور ان کا نظریہ ایک ہے، تو اس بات پر وہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذلیل کرتا ہے. کہاں جعلی پنڈت اور کہاں اللہ کی ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے. تو یہ اس کا لیول ہے، علمی لیول ہے. ہاں جناب، انہوں نے پھر کرامتیں کیوں نہیں دکھائیں؟ کرامت کا کوئی اصول نہیں ہے کہ جناب علی کسی صحابی سے کرامت ہوئی ہو تو پھر نیچے کسی مسلمان سے ہو.
اور کسی صحابی سے کرامت ہوئی ہے تو وہ لازمی نہیں ہے کہ کسی امتی سے کسی تابعی سے اس کرامت کا ظہور ہو. یہ اہل علم کا نظریہ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی سے یا کسی مسلمان سے کرامت کا ظہور ہوا تو لازمی ضروری نہیں کہ وہی کرامت دوبارہ اسی سے ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہی کرامت کسی اور سے ہو. تو یہ باتیں لے کے کرامت کو انکار کرتا ہے. میں آپ کو علمی بات بتاتا ہوں کہ اس کے سامنے جو کتاب ہے نا قرآن پاک، اور قرآن پاک کے نیچے جو مشکات المصابیح کی 3 جلد ہے. مشکات المصابیح میں ایک چیپٹر ہے کرامات کا. بخاری مسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، آپ علیہ السلام سے ملاقات کی. جب چلے گئے تو اندھیری رات تھی، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. آگے جب چوک پر پہنچے، ایک نے اس طرف جانا تھا، دوسرے نے دوسری طرف جانا تھا، تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی. وہ اپنے گھر پہنچ گئے. اب ہم ڈنڈا لے کے جہلم جائیں گے، اور جس رات کو جہلم میں بجلی چلی گئی ہم کہیں گے کہ مرزا جہلمی صاحب آپ اپنی اکیڈمی میں چلیں. ایک ڈنڈا اس کو دیں گے اور 2 ڈنڈے ہم اپنے پاس رکھیں گے. اگر اس کا ڈنڈا ہو گیا روشن اکیڈمی تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ یہ کرامت ہے. صاحب مشکات نے اس چیپٹر میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ کرامت ہے صحابی کی کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا روشن ہو گیا. اب مرزا جہلمی جب اپنی اکیڈمی میں جائے گا تو ظاہر اس کا نظریہ ہے نا کہ اگر کسی سے کرامت کا ظہور ہوا ہے تو ہم چیک کریں گے کہ بھئی دوسرے سے بھی ہوا. یعنی اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ کرامت ہے تو آپ یہ کر کے دکھائیں. تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بھئی لازمی نہیں ہے کہ دوسرے سے بھی اس کرامت کا ظہور ہو. چونکہ اس کا نظریہ ہے ہم اس سے ٹیسٹ لیں گے، کیونکہ بخاری کو مانتا ہے، مشکات المصابیح سامنے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو ہم ڈنڈا دیں گے کہ چلیں جناب آپ اکیڈمی تک چلیں اور آپ کا ڈنڈا راستے میں روشن ہونا چاہیے. یہ کرامت ہے. اگر کرامت نہیں ہوئی تو پھر تمہیں کتے کی موت ماریں گے، تم پر ڈنڈے برسائیں گے، اور ایک ڈنڈے پر ہم نے مرچاں بھی لگا دینی ہیں اور ڈنڈا چڑھائیں گے بھی تمہیں. کیونکہ تمہارا نظریہ ہے کہ جب کرامت کو آپ مانتے کسی کو ہوئی وہ آپ کر کے دکھائیں. تو ہمارا نظریہ تو نہیں کوئی کر کے دکھانا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر کرامت کسی مسلمان سے ہوتی ہے تو لازمی نہیں کہ وہی کرامت دوسرے مسلمان سے ہو. تمہارا نظریہ کہ کر کے دکھائیں، تو آپ بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مشکات کو مانتے ہیں. قرآن کے نیچے مشکات رکھی ہوئی اس میں اس کرامت کا ذکر ہے. تو جناب علی کر کے دکھائیں، نہیں تو آپ کو ہم ڈنڈا چڑھائیں گے. کبھی نہ آدمی ہے. موقع یہ تھا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پاکستان کے لیے ایک خوشی کی خبر تھی کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی پاکستان نے کیا، اس کا منہ بند کر دیا. ایک خوشی کا موقع تھا، لیکن خوشی کے موقع میں بھی یہ کیا کرتا ہے، اپنا زہر اور نفرت پھیلاتا ہے. اللہ کا فرمان ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. تو اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوگا کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہوگا، اور یہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. اس کے ہم نے 330 جھوٹ پکڑے ہیں. اتنا جھوٹا کمینہ آدمی ہے. لوگ ہنس رہے ہیں اس پر، اور اپنی ویڈیو سے جھوٹا نکلتا ہے. ایسے جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے.